السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 52 پڑھیں گے، یعنی 52واں پارٹ۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں سے، اس کے 1 سال بعد، یعنی جو بیعت عقبہ اولا ہوا نا پہلے 51ویں پارٹ میں، اب اس کے 1 سال بعد سن 1390 میں حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 اشخاص، یعنی 72 لوگ، یہ گروپ پورا، مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہے۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ، یعنی ابھی سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت برہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں تو صحیح، کتنی بڑی بات ہے۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یعنی عرب والے اور عرب کے باہر والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا، ٹھیک ہے۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے، جن کے مبارک نام یہ ہے، دیکھیں نام پڑھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ایک حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت سعد بن ربی، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت رافع بن مالک، حضرت برہ بن معرور، ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منذر بن عمر، حضرت عبادہ بن ثابت، یہ 9 آدمی قبیلہ خزرج کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 10ویں نمبر پر حضرت اسید بن حزیر، 11 حضرت سعد بن خیثمہ، اور 12ویں پر حضرت ابو الحسن بن تیہان۔ یہ 3 شخص قبیلہ اوس کے ہیں، یہ ٹوٹل 12 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا، کیا
تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کیا ہمیں معلوم نہیں ایسے کہا۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش و تحقیقات یعنی ریسرچ کیا، تفتیش اور تحقیق کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب سے بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دو ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ دیکھا اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 53 میں ہجرت مدینہ کے بارے میں پڑھ